نئے آرمی چیف کل اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیں گے، تو جنرل عاصم منیر کی تعیناتی کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ جو ایک بے یقینی سی تھی، پاکستان تحریک انصاف پروٹیسٹ کر رہی ہے، آپ کی حکومت چلنی ہے نہیں چلنی ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا، پرسکون طریقے سے معاملات آگے بڑھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایسا ہوگا، اور اس کی بنیادی طور پہ دو دلیل ہیں یا ایویڈنس ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ 26 نومبر کو وہ بیانیہ، وہ متھ جو ایک پارٹی نے اور ایک لیڈر نے بنائی ہوئی تھی کہ جی زور سے، زبردستی سے، دھونس سے، بلیک میل کر کے، چڑھائی کر کے، اسلام آباد سیز کر کے وزیر اعظم کا استعفیٰ لیا جا سکتا ہے، حکومت گرائی جا سکتی ہے، وہ 2014 سے کسی نہ کسی شکل میں یہ خطرہ اور یہ جو متھ ہے یہ موجود رہی۔ 26 نومبر 2022 کو یہ متھ جو ہے فار آل ٹائمز ٹو کم، میں یہ ان کے لیے نہیں کہتا، میں سب کے لیے کہتا ہوں کہ اب یہ بات ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ کوئی سوچے کہ میں اس طرح کا ماحول پیدا کر کے حکومت گراؤں گا، میں قبضہ کروں گا، اب یہ ممکن نہیں رہا، کیونکہ پچھلے 25 مئی سے لے کے 26 نومبر تک یہ 6 ماہ میں بہت کچھ ہوا ہے، اور یہ ایک پوری ایک لڑائی ہے جو کہ عام آدمی کو تو شاید نظر نہ آتی ہو، لیکن کیونکہ میں نے لڑی ہے تو اس لیے مجھے اس کے ایک ایک دن کا پتہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ کس طرح سے تو آگے آپ کا بڑھیں کہنا گی۔ ہے کہ دھرنے اور لانگ مارچ سے آئندہ سے کوئی حکومت نہیں گرے گی؟ حکومت نہیں گرے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس دوران عدم اعتماد کی تحریک سے لے کے آج تک اسٹیبلشمنٹ کا یا فوج کا جو کردار ہے وہ اگر کم از کم میری نظر میں تو اے پولیٹیکل رہا ہے، لیکن اگر کوئی موترز بھی ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ جی میرا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ اور ایک واقعہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، اس سے اور زیادہ کلیئرٹی آ جائے گی کہ جب عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ شروع تھی اور قریب تھا کہ اب یہ کامیاب ہونے والی ہے، تو عمران خان صاحب نے جو اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سینئر لوگوں کو، آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی کو بلایا اور ان سے کہا کہ جی میں ارلی الیکشن میں جانے کو تیار ہوں، تو آپ ان سے بات کر کے تو یہ عدم اعتماد کی تحریک کو واپس لے لیں تو ارلی الیکشن جو ہے وہ ہو جائے۔ آرمی چیف نے اور ڈی جی آئی نے پی ڈی ایم کی قیادت سے ملاقات کی اور ان کو کہا کہ بھئی اس طرح سے یہ ایشو جو ہے نا یہ حل ہو سکتا ہے۔ تو جب پی ڈی ایم کی قیادت سے کی طرف سے پوچھا گیا کہ جی یہ آپ کی تجویز ہے، انہوں نے کہا کہ نو، ہماری تجویز نہیں ہے، ہمارا اس بات سے کوئی کنسرن نہیں ہے آپ کے عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو، یہ تجویز ادھر سے آئی ہے، ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اگر آپ اس کے اوپر آگے چلتے ہیں تو ہم اس بات آگے بڑھانے کو تیار ہیں۔ اور وجہ اس کی ہمارے بات کرنے کی یہ ہے کہ آپ کا کیونکہ آپس میں بول چال ہی نہیں ہے، حکومت اور اپوزیشن کا کوئی آپس میں رابطہ نہیں ہے، یعنی اس حد تک نیوٹرلٹی، اس حد تک معاملات کو یا اپنے آپ کو جو ہے وہ سیاست سے یا سیاسی ایکٹیویٹی سے دور رکھا گیا۔ اب یہ فیصلہ جو ہوا ہے، جو کہ اب بعد میں اناؤنس بھی ہوا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی نے آن بیہاف آف انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پوری ایک پبلک کمٹمنٹ کی ہے کہ جی آج کے بعد ہم یہ نہیں کریں گے، اور یہ فیصلہ ہم نے پچھلے سال نومبر سے اکتوبر سے جو ہے وہ کیا ہوا ہے، اور فروری کے بعد ہمارے اوپر اتنا پریشر بھی ڈالا لیکن ہم اپنے فیصلے پہ قائم ہیں۔ تو یہ جو فیصلہ ہے یہ جب انسٹیٹیوشن نے کیا تو یقیناً اس میں آرمی چیف کی اور ڈی جی آئی کی تو ایک اپنی پوزیشن حیثیت ہے، لیکن جو سینئر ترین جنرلز تھے تو عاصم منیر صاحب واز ون آف دیم، تو پھر جب ان لوگوں نے خود بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے پہ پھر عمل بھی کیا ہے،
تو میرا یہ خیال ہے کہ جب وہ اس فیصلے پہ قائم رہیں گے تو پھر یہ غیر یقینی کی صورتحال جو ہے یہ اب دوبارہ نہیں پیدا ہوگی. اب کی ہمارے اپنی بات نہیں میں کر رہا، یہ بعد میں بھی کسی اور کے لیے بھی نہیں ہوگا.